اس سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ مذکور ہوا، جس کے اکثر فوائد دوران تفسیر ذکر کر دیے گئے۔ بعض فوائد سن لو۔ نمبر 1، یہاں ایک مسئلہ چل رہا ہے آج کل حیات خضر کا، کہ حضرت خضر ابھی زندہ ہیں یا وفات پا گئے۔ اکثر اہل بدعت اور صوفیاء لوگ وہ اس بات پہ زور لگا رہے ہیں کہ حضرت خضر ابھی زندہ ہیں۔ حیات خضر پر اور محدثین محققین کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت خضر وفات پا گئے، ابھی زندہ نہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو حیات خضر کا نظریہ رکھتا ہے وہ اس مسئلہ میں مدعی ہے، کیونکہ کم از کم یہ بات مسلمہ ہے کہ حیات خضر کا مسئلہ خلاف الظاہر ہے۔ اگر دعویٰ کا یہی معنی لیا جائے خلاف ظاہر امر کا اس بات، تب بھی وہ مدعی ہیں، اور اذا تارا کا تورے کا معنی لیا جائے تب بھی یہ حضرات مدعی ہیں۔ اور قانون یہ ہے کہ مدعی کے ذمہ دلیل ہوتی ہے۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، تو دلیل مدعی کے ذمہ ہے، اور یہ بھی ضابطہ ہے کہ جب دعویٰ پر دلیل نہ ہو تو وہ دعویٰ باطل ہے۔ تو دعویٰ ہے حیات خضر کا، اور اس میں بڑے بڑے دیوبندی بھی پیش ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں اس دعویٰ پر دلیل لائیں، لیکن یاد رکھو اس دعویٰ پر کوئی دلیل نہیں۔ قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت نہیں جس میں حضرت خضر کی حیات اب تک کی حیات ثابت ہو، یا دائمی یا قرب قیامت تک ثابت ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی صحیح و سند حدیث نہیں۔ قرآن و سنت کی کوئی دلیل موجود نہیں
جو حضرت خضر کی دائمی حیات یا قرب قیامت تک والی حیات کو ثابت کر سکے، محض اقوال ہیں، اور اقوال بھی ان حضرات کے کہ جن کے اقوال دین یا شریعت میں حجت نہیں ہے۔ تو جب دلیل ہی نہیں دعویٰ پر، تو دعویٰ خود بخود باطل ہے۔ تو حیات خضر کا دعویٰ باطل، تو وفات خضر کا مسئلہ ثابت۔ اس لیے علامہ اندلسی نے حیات خضر کی بحث میں کئی چیزیں لکھنے کے بعد فرماتے ہیں وقال شرف الدین ابو عبداللہ محمد بن ابی الفضل اما خضر موسیٰ فلیس بحین، کہ جس خضر سے حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی وہ زندہ نہیں، لأنہ لو کان حیا للازمہ المجیء الی النبی والایمان بہ، تو اس پر لازم تھا، اگر وہ زندہ ہوتے تو ان پہ لازم تھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ کی اتباع کرتے۔ یہ آخری جملے قابل غور ہیں۔ لو کان حیا للازمہ المجیء الی النبی والایمان بہ، البحر المحیط۔ اس کے بعد ہے علامہ ابن کثیر، مورخ، مفسر اور محدث۔ ہوکیا ہوبا، یہ نووی، ہوبا امام نووی، حقا ہوبا بغیرہ فی کونہ باقیا الی الآن، نووی نے حکایت کیا اور اس کے علاوہ بھی بعض نے کہ ابھی تک وہ باقی ہیں۔ ثم الی یوم القیامہ قولین ومال ہوبا وابن الصلاح الی بقائہ، نووی اور ابن صلاح اس کی بقا کی طرف مائل ہیں۔ وذکروا فی ذالک حکایات، اس معاملہ میں انہوں نے بہت ساری حکایات ذکر کی کہ فلانے سے ملاقات ہوئی، فلانے سے ملاقات ہوئی۔ وآثاراً عن السلف، اور آثار ذکر کیے سلف وغیرہ سے۔ وجاء ذکرہ فی بعض الاحادیث، بعض روایات میں بھی اس کا ذکر آیا، جیسے مشکات وغیرہ میں بھی روایت ہے کہ آپ کی وفات کے بعد ایک بزرگ آئے، انہوں نے تقریر کی، تعزیتی، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ خضر تھے، حضرت علی نے اس کی تصدیق کی،
یہ اشارہ ہے ان روایات کی طرف. اس پر فرماتے ہیں لا یصح شیء من ذالک، جتنی روایات بھی حضرت خضر کی حیات پہ ہیں تو ان میں ایک بھی صحیح نہیں. لا یصح نہیں صحیح ایک بھی ان میں سے. باشہرھا احادیث التعزیہ، ان میں سب سے زیادہ مشہور ہے تعزیت والی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کے لیے تشریف لائے. بِإِسْنَادُهُ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے. برجح آخرون من المحدثین بغیرہم خلاف ذالک، محدثین وغیرہ نے اس کے خلاف کو ترجیح دی ہے، یعنی ابھی باقی نہیں. اسی طرح اگلا حوالہ آپ کے پاس زاد المسیر کا ہے. اس میں بھی یہی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ واختلف العلماء هل هو باق الى یومنا ھذا، اس میں علماء نے اختلاف کیا کہ ابھی وہ باقی ہیں یا نہیں. علی القولین، دونوں قول ہیں. ماوردی نے دونوں کو ذکر کیا. وَكَانَ الْحَسَنُ يَذْهَبُ إِلَىٰ أَنَّهُ مَاتَ، امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ حضرت خضر وفات پا گئے. وَكَذَلِكَ كَانَ، اسی طرح ابن المنادی وغیرہ. وَيُقَبِّحُ قَوْلَ مَن يَرَىٰ بَقَاءَهُ، اور اس قول کو کبھی قرار دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت خضر ابھی تک باقی ہیں. وَيَقُولُ لَا يَثْبُتُ حدیث فی بقائه، کوئی حدیث حضرت خضر کے ابھی باقی ہونے پر نہیں، ان کی حیات پر نہیں کہ وہ ابھی باقی ہیں. ابو بکر النقاش روایت کرتے ہیں کہ ان محمد ابن اسماعیل البخاری سئل عن الخضر و الیاس هل ہما فی الاحیاء. ابو بکر نقاش کہتا ہے کہ امام بخاری سے پوچھا گیا کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس ابھی زندہ ہیں. فی الاحیاء، زندوں میں ہیں. فقال کیف یکون ذالک، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. آگے پھر حدیث ذکر کی ہے امام بخاری نے. قد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یبقى علی راس 100، کہ 100 سال تک جتنے بھی ظاہر ارض پہ ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. یہ زاد المسیر میں گویا علامہ ابن جوزی نقل کر رہے ہیں بطور استدلال کے. اس کے بعد فرماتے ہیں وقع الخلاف فی حیاتہ اليوم فذهب جمع الى انه ليس بحی، ایک جماعت کا قول ہے کہ حضرت خضر ابھی زندہ نہیں. اور وسئل البخاری عنہ، اور امام بخاری سے اس کے بارے میں پوچھا گیا اور الیاس کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس یہ دونوں زندہ ہیں. حل ہما، دونوں زندہ ہیں. فقال کیف یکون ھذا، فرمایا یہ کس طرح ممکن ہے. تو یہ بھی وہی حوالہ ذکر کر رہی ہے. آگے فرماتی ہیں
اس کی مختلف وجوہات ذکر کر کے السابع ان الخضر فارق موسیٰ، حضرت خضر حضرت موسیٰ سے جدا ہو گئے، جو حضرت موسیٰ کلیم الرحمن ہے، اور ان کو اپنے ساتھ نہ رکھا اور کہہ دیا ھذا فراق بینی فکیف یرضی لنفسہ، کیسے راضی ہوگا اپنے لیے مفارقت مثل موسیٰ کے، پھر جمع ہو بجہلت العباد الخارجین عن الشریعہ۔ یہ زبردست بات ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو تو حضرت خضر نے ساتھ نہ رکھا، اور حضرت موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ ہیں، کلیم الرحمن، ان سے تو جدا ہو گئے اور جاہل بدعتی مکار صوفیوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ یہ جو جاہل مکار صوفی ہیں کہ ہمارے ساتھ حضرت خضر ہمارے پاس آتی ہیں، حضرت موسیٰ تو خود چل کے گئے لیکن ان کو بھی اپنے ساتھ نہیں رکھا، یہ جاہل مکار بیکار صوفی ان کے ساتھ رہتے ہوں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ثم یجتمع بجہلت العباد الخارجین عن الشریعہ، جو شریعت سے خارج ہیں، الذین، وہ جو نہ جمعے نہ جماعتیں نہ مجلس علم کسی چیز کے بھی قائل نہیں، وَكُلٌّ مِّنْهُمْ يَقُولُ قَالَ لِي الْخَضِرُ، اور سارے یہ جاہل کہتے ہیں کہ مجھے حضرت خضر کی ملاقات ہوئی اور اس نے مجھے کہا جاءنی، میرے پاس حضرت خضر آئے، اوصانی، مجھے حضرت خضر نے وصیت کی، فیا عجبا لہ، بڑے تعجب کی بات ہے، یفارق الکلیمہ ویدور علی صحبت جاہل لا یصحبہ الا شیطان الرجیم، کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی صحبت کو تو ترک کر دیں اور اس جاہل کی صحبت اختیار کریں جس کی صحبت خالص شیطان اختیار کرتا ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ علامہ علوسی ہے، بہت پتے کی بات کر گئے، اور 5ویں نمبر پر بیان کرتے ہیں کہ ان القول بحیات الخضر، یہ اللہ تعالیٰ پر تکبل ہے، قول علی اللہ بغیر علم وہو حرام بنص القرآن۔ بھئی اعتراضات بیان کر رہے ہیں، حضرت خضر ابھی تک زندہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر تکبل ہے، اپنی طرف سے بغیر علم کے بات کرنا ہے اور اللہ کے ذمہ لگانا ہے، اور جو تکبل علی اللہ ہے وہ حرام ہے بنص القرآن۔ آگے فرماتے ہیں بعض مقدمات کی تشریح کرتے ہوئے فَلِأَنَّ حَيَاتَهُ لَوْ كَانَتْ ثَابِتَةً لَدَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ أَوِ السُّنَّةُ أَوْ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ، اگر حضرت خضر زندہ ہوتے تو قرآن بیان کرتا، سنت بیان کرتی، کیونکہ قرآن دلیل ہے، سنت دلیل ہے، اجماع بھی دلیل ہے، یا اجماع امت بیان کرتا۔ فہذا کتاب اللہ فأین فیہ حیات الخضر، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو آپ دیکھ لیں پورے قرآن میں حیات خضر کہاں ہے، وہذی سنت رسولہ، اور یہ پیغمبر کی سنت اور احادیث ہیں۔ فأین فیہا ما یدل علی ذالک، کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں جس میں حیات خضر کی بات ہو، بوجہ وہؤلاء علماء الامہ، اور یہ امت کے علماء ہیں۔ فمتى اجمعوا علی حیاتہ، انہوں نے کس دور میں حیات خضر پر اجماع کیا ہے؟ تو علامہ علوسی کی اس پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے، پہلی بات کہ حضرت خضر حضرت موسیٰ جیسے کلیم پیغمبر
کی صحبت بھی اختیار نہیں کی اور ان کو بھی ساتھ نہیں رکھا، جدا ہو گئے، تو یہ جتنے آج کل دیوبندی بریلوی انٹرنیشنل جاہل اور بدتی ہیں، اور اہل البدع، رؤوس و اہل البدع، جو بدتیوں کے ہیڈ شیاطین ہیں پیروں کے نام پر، جن کی مجلس میں خالص شیطان ہی رہ سکتا ہے، کوئی انسان نہیں رہ سکتا اور مسلمان نہیں رہ سکتا، تو ان کے ساتھ حضرت خضر کیسے جمع ہوتی ہیں، کیسے ملتی ہیں ایک، اور ان کو کیسے وصیتیں کرتے ہیں، تو اس کو علامہ کہتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر حضرت خضر کی حیات کا مسئلہ ہوتا، جیسے میں نے کہا نا کہ کم از کم ظاہر کے خلاف ہے، تو اگر حیات کہیں ثابت ہوتی تو پھر قرآن بیان کرتا۔ تو کہتے ہیں یہ قرآن ہے، اس میں دیکھ لو کہیں بھی اشارہ تک نہیں، یا احادیث صحیحہ میں آتا یا امت کا اجماع ہوتا، یعنی اس پہ دلیل ہوتی، تو حیات پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ اس پر اگر غور کیا جائے، ایک مفتی اعظم امریکہ ہیں الامان والحفیظ، اور اگر اس کی گفتگو سنی جائے تو بالکل بیچارہ ان پڑھ ہے، اور وہ ایک کارٹون سامنے بیٹھتا ہے اور یہ مفتی اعظم اس کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ اب ذرا سوال جواب سنو۔ اس آدمی نے سوال پہلے تو اس مفتی اعظم امریکہ کی بڑی تعریف کی کہ جناب کو اللہ نے ایسا علم دیا ہے کہ ہم جن مسائل کو لا حل سمجھتی ہیں، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں، تو آپ چٹکی میں اس کو حل کر دیتی ہیں۔ اب وہ چٹکی میں حل کرنا سنو۔ کہتا ہے کہ قرآن پاک میں یہ ہے، سائل کہتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، انبیاء سے اللہ نے عہد لیا کہ اگر کسی کے دور میں نبی آخر الزمان تشریف لائیں تو جس نبی کے دور میں آئیں تو اس نبی پر، نبی آخر الزمان پر ایمان لانا اور نبی آخر الزمان کی نصرت کرنا ضروری ہوگا۔ تو اگر حضرت خضر زندہ ہوتے تو جمہور علماء فرماتے ہیں وہ نبی تھے، اور قرآن کے کلمات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے ما فعلتہ عن امری، اور تینوں واقعات بھی اسی پہ ڈالیں، تو پھر حضرت خضر نبی کریم علیہ السلام کے پاس کیوں نہیں آئے؟ بدر میں فرشتے آئے، وہ نہیں آئے۔ اس کی اس مفتی اعظم نے بڑی وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ اب سنو تھوڑی سی بات، ویسے وقت نہیں جاہل پر تبصرہ کرنے کا۔ کہتے ہیں دیکھیں حضرت خضر حضرت موسیٰ کے دور میں تو زندہ تھے، تو حضرت موسیٰ کے پاس کیوں نہیں آئے؟ تو پاس نہ آنا وفات کی دلیل نہیں۔ اب یہ لوگ ہوتے ہیں لم یبج۔ سوال کیا ہے، جواب کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ بابا جی تمام انبیاء سے عہد لیا گیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور وہ عہد حضرت موسیٰ کے لیے تھا یا نبی کریم علیہ السلام کے لیے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یاد تھا۔ سوال یہ سائل کر رہا ہے، اور مفتی اعظم امریکہ لگا ہوا ہے جی حضرت موسیٰ کے پاس بھی نہیں ہے، حضرت موسیٰ ان کے پاس چل کے گئے، وہ تو حضرت موسیٰ کے پاس بھی نہیں آئے، تو آنا تو کوئی دلیل نہیں۔ میں کہتا ہوں کھوپڑی دیکھو، سوال کچھ جواب کچھ۔ حضرت موسیٰ کے لیے تو یاد ہی نہیں تھا، عہد ہے تمام انبیاء سے لیا گیا نبی آخر الزمان کے لیے کہ اگر پہلے کسی سابقہ نبی کی حیات میں نبی آخر الزمان آ جائیں
تو جس کے دور میں بھی آئیں گے اس پر نبی آخر الزمان پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے اور نصرت کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اگر حضرت خضر زندہ ہوتے تو حضرت خضر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا اور آپ کی نصرت کرنا واجب تھا اس قرآنی عہد کے مطابق، جبکہ حضرت خضر کا آپ کی زندگی میں آپ کے پاس آنا ثابت ہی نہیں، تو معلوم ہوتا ہے وہ زندہ بھی نہیں۔ جیسے علامہ ابو حیان وغیرہ اور یہ حضرات یہی بات کہنا چاہتی ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے یہاں آتے، کیونکہ جہاں نص موجود ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اب اس کو اٹھا کے لے جانا جی موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں آئے، فلانے کے پاس بھی نہیں آئے، تو اس مفتی اعظم صاحب امریکی گدھا کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈالروں نے تیرا دماغ خراب کیا ہے کہ سوال کچھ ہے جواب کچھ۔ پھر اپنی طرف سے کہتے ہیں نصرت کا معنی فتح نہیں ہے، نصرت کی اور بھی کئی قسمیں ہیں کہ آپ آتے اور فتح دلواتے۔ اس بے وقوف سے کوئی پوچھے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ میں فتح کا کس نے معنی لیا ہے؟ یعنی جواب نہیں بنا تو نصرت کا معنی خود سوال پیدا کر، جی فتح نہیں اور بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، تو وَلَتَنْصُرُنَّهُ میں فتح کس نے لی ہے؟ تو یہ علماء نے جو بات کی ہے یہ بات بالکل معقول بات ہے کہ قرآن کریم میں یہ انبیاء سے عہد لیا گیا کہ نبی آخر الزمان کے دور میں، اس لیے مفسرین نے جہاں یہی وعدہ مقید بشرط قرار دیا کہ لَإِن بُعِثَ وَهُوَ حَيٌّ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ اگر نبی آخر الزمان تشریف لائیں اور پہلے انبیاء میں سے کوئی زندہ ہو زمین میں، جیسے حضرت عیسیٰ زندہ ہیں آسمانوں میں، وہ اس وقت تک مر نہیں سکتے جب تک آپ پر ایمان نہ لائیں اور آپ کے دین کی نصرت نہ کریں۔ وہ زمین پہ اتر کے آئیں گے، اسی دین محمدی کے ناصر ہوں گے اور آپ پہ ایمان بھی لائیں گے۔ تو لو کا لئن بُعِثَ فَهُوَ حَيٌّ، اور رازی رحمہ اللہ نے جہاں لکھا لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ، اس لیے کہ سوال تھا کہ باقی انبیاء کیوں نہیں آئے آپ کی نصرت کے لیے، تو فرماتے ہیں اس لیے کہ سب انبیاء جو تھے فی زمرۃ الاموات عند مبعثہ، جب آپ تشریف لائے تو حضرات انبیاء سوائے عیسیٰ کے سب کیا تھے فی زمرۃ الاموات، اموات کے زمرہ میں تھے۔ اب اس آیت پہ غور کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ کسی کے دور میں ثم جاءکم رسول، نبی آخر الزمان آئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو اب اشکال ہے کہ بدر میں انبیاء کیوں نہیں آئے، احد میں کیوں نہیں آئے، جبکہ قالوا اقررنا، سب نے اس کا اقرار کیا، اس پہ شہادتیں قائم کی گئی۔ تو تمام مفسرین نے اس کا یہی جواب دیا کہ یہ وعدہ مقید تھا حیات کے ساتھ، کیونکہ تکلیف بھی کس میں ہوتی ہے، مکلف بھی دوران حیات ہے، جب موت آ گئی تو اب مکلف ہی نہیں، تو احکام کا مکلف آدمی ہوتا ہے موت تک۔ تو جتنے انبیاء کرام پہلے تھے کوئی بھی زمین میں زندہ نہیں تھا، اگر زمین میں کوئی زندہ ہوتا تو پھر بدر میں آنا بھی فرض تھا، احد میں آنا بھی فرض تھا۔ تو یہ جو ہمارے للڑ برادری یہ زمین میں حیات دنیاوی حقیقی حصی مانتے ہیں، ان سے بھی پوچھو کہ انبیاء کا یہ وعدہ انبیاء نے پورا کیوں نہیں کیا۔ اسی طرح بریلر ہیں، وہ تو ہر مردے کو امداد کے لیے دوڑاتی ہیں، فلانا مردہ آ گیا فلانا، تو اگر
یہ حیات دنیاوی حقیقی حصی کا عقیدہ رکھا جائے تو 7 لاکھ انبیاء کی نبوت کا انکار ہوگا. اس لیے یہ مسئلہ فروعی ہے. اس کا مطلب ہے کہ انبیاء نے جان بوجھ کر عہد توڑ دیا. قالوا اقررنا، وہاں اقرار کر کے آئے، اور پھر آپ کے زمانے میں آپ کی نصرت کے لیے تشریف نہیں لائے. تو عہد کی خلاف ورزی کیا ہے؟ نبی سے نبوت کا انکار ہے. کیونکہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے. یہ جو للڑ برادری ہے یہ 7 لاکھ انبیاء کی نبوت کی بھی منکر ہے، اور حیات دنیاوی حقیقی حصی ماننے سے انبیاء کی عصمت کا بھی انکار ہے. تو خیر، بہرحال یہ ایک تھوڑی سی بحث تھی، وہ میں نے ذکر کر دی. دوسرا مسئلہ یہ سمجھے کہ اس واقعہ سے بعض جاہلوں اور صوفیوں نے ایک بات یہ نکالی کہ ایک شریعت ہے اور ایک طریقت ہے. اس لیے وہ کتاب و سنت کے ماہر علماء کو کہتے ہیں یہ علماء ظاہر ہیں، اور خالص جاہل کتاب و سنت سے جاہل اور پلید بدعتی، ان کو کہتے ہیں یہ علماء باطن ہیں. باطن. اور کتاب و سنت کے ماہرین کو کیا کہتے ہیں؟ یہ علماء ظاہر ہیں. اور جو کپڑے اتار دیں، بنگی چرسی بدتی، جو گندگی کھائیں نالیوں سے، جن کو نہ کپڑے کی پرواہ نہ کچھ، تو ان کو کیا بولتے ہیں؟ یہ کون ہیں؟ علماء باطن. علماء باطن ہیں. اور ایک طریقت ہے، ایک شریعت ہے. طریقت اور ہے، شریعت اور ہے. یہ ایک بڑی راہ قائم کر لی گئی. اس لیے پیر شراب پیتا ہے، عورتوں، غیر محرم عورتوں کے ساتھ لیٹتا بیٹھتا اٹھتا ہے. کوئی اعتراض کرے جی یہ کہ کہتے یہ طریقت کے اصول ہے. شریعت اور ہوتی ہے، طریقت اور ہوتی ہے. اور اس پر پھر یہ واقعہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت خضر کے جتنے کام تھے وہ شریعت کے خلاف تھے، اور حضرت موسیٰ نے اسی لیے ان پر رد کیا. تو حضرت موسیٰ شرعی نبی تھے، اور حضرت خضر وہ طریقت کے مسائل بیان کر رہے تھے، وہ باطن کے مسائل تھے. تو اس واقعہ سے استدلال کرتی ہیں. یہ ایک پورا خلا ہے، اور اس پر ہزاروں پیران سو نے زندگی بھی گزاری. جو کلمات کفر کہیں، جتنا بڑا کفر کرتے، اس کا ایک ہی کوڈ تھا کہ طریقت اور ہے اور شریعت اور ہے. دونوں کا فرق ہے. اس لیے آپ واقعات پڑھیں گے، فلانا بزرگ تھا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، فلانا بزرگ تھا وہ خنزیر کھا گیا، فلانا بزرگ تھا وہ شراب پیتا تھا، فلانا بزرگ تھا. کیونکہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے. بس یہ اور بنیاد یہ. اس لیے ذہن میں رکھ لو کہ شریعت اور طریقت کا یہ فرق یہ خالص زند کا ہے. ہر وہ حقیقت اور طریقت جو شریعت کے مناقض ہے،
وہ خالص الہاد اور کفر ہے، وہ طریقت یا حقیقت نہیں ہے، وہ شیطنت اور ابلیسیت ہے۔ اور خالص زند کا میں نے اس لیے کہا کہ وہ زندیق کفر کو اسلام کے لباس میں پیش کر رہا ہے وہ خالص کفر، لیکن اس کو اسلام کے لباس میں لایا، تو اس لیے یہ مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے۔ اور اگر اسلامی حکومت ہو تو سب سے پہلے ان موٹی گردنوں والے طریقت جو شریعت کے مقابل بنا کے بیٹھے ہیں، ان کو ذبح کرنا واجب ہے، تلوار کے ساتھ ان کا قتل واجب ہے۔ یہ ہر مرتد سے بدتر مرتد ہے، ہر کافر سے خطرناک کافر ہیں، ہر زندیق سے بڑے زندیق ہیں۔ اس لیے حضرت جو محققین حضرات ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جو بڑے بڑے اساتین ہیں، انہوں نے یہ بالکل صاف وضاحت کر دی کہ جو طریقت اور حقیقت شریعت کے خلاف ہو وہ کفر اور الحاد ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، اصل حقیقت اور طریقت ہے شریعت پر عمل کرنا، اتباع سنت ہے، اور سنت سے ہٹ کر کوئی طریق بھی نہیں تو کوئی حقیقت بھی نہیں۔ ایک بات، جہاں تک مسئلہ ہے، جہاں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا 3 واقعات پیش ہوئے، ان پہ ذرا غور کر لو۔ 3 اور تینوں شریعت کے مناقض نہیں ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ تینوں شریعت کے مناقض نہیں، مقابل نہیں۔ پہلا واقعہ کشتی والا ہے، تو کشتی کا پھٹا توڑ دینا خلاف مروت ہے۔ کیا ہے؟ خلاف مروت ہے۔ کس نص کے خلاف ہے بھائی؟ ایک پھٹا نکال دیا ہے، اب نہ کر دینا، وہ بظاہر کیا ہے؟ خلاف مروت، خلاف اخلاق ہے، خلاف مروت ہے، شریعت کے مناقض قطعاً نہیں۔ اسی طرح دیوار، پڑی ہوئی دیوار پہ اجرت نہ لینا اور دیوار بنا دینا، یہ شرعی حکم، کس شرعی حکم کے خلاف ہے بھائی؟ دوسرا کام کیا کیا تھا؟ دیوار ہی سیدھی کی تھی نا، تو دیوار سیدھی کر لینا، چاہے خرکن ہو، ہاتھ سے ہو یا کام سے ہو، جو صورت بھی ہو، تو دیوار پڑی گری ہوئی کو سیدھا کرنا، یہ کون سا؟ اور اس پہ اجرت نہ لینا، یہ شریعت کے کس حکم کے خلاف ہے؟ یہ بھی خلاف شریعت نہیں، اور خلاف مروت بھی نہیں۔ یہ تو رہا غلام، تو ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ غلام جو تھا وہ کیا تھا؟ کانا بالغن، وہ بالغ تھا، نابالغ نہیں تھا بچہ، اور تھا بھی کیا؟ کافر۔ تو کافر کا قتل خلاف شریعت ہے، کافر کا قتل کرنا خلاف شریعت ہے۔ تو حقیقتاً ان 3 واقعات میں ایک واقعہ بھی شریعت کے خلاف نہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ظاہراً پہلا واقعہ خلاف مروت ہے، حقیقتاً نہیں ہے، ظاہراً۔ اور تیسرا واقعہ تو
خلاف مربت بھی نہیں، اور یہ جو دوسرا واقعہ لڑکے کا قتل ہے تو ظاہراً یہ شریعت کے خلاف لگ رہا ہے، لیکن حقیقتاً یہ بھی شریعت کے خلاف نہیں ہے، مناقض قطعاً نہیں۔ اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ شریعت اور ہوتی ہے اور طریقت اور ہوتی ہے، یہ خالص قرآن پر بہتان ہے۔ یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ما فعلتہ عن امری، یہ جو جملہ ہے، حضرت خضر کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے کام کیے، ایک کام بھی اپنی طرف اور اپنی مرضی سے نہیں کیا، سب اللہ کی وحی سے کیے۔ جب حضرت خضر وحی سے کر رہے ہیں تو جو کام وحی سے کیا جائے اسے خلاف شریعت کہیں گے۔ حضرت خضر کو وحی ہوئی پھٹا توڑ، انہوں نے توڑا، تو یہ خلاف شریعت ہے یا موافق شریعت ہے؟ ان کو حکم ہوا اس کو قتل کر، انہوں نے قتل کیا، یہ خلاف شریعت ہے یا موافق شریعت ہے؟ انہیں حکم ہوا دیوار بنا، حضرت نے دیوار بنائی، یہ خلاف شریعت ہے یا موافق شریعت ہے؟ اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھو۔ پورا زندگی کا مذہب ایجاد کر لیا گیا اس واقعات، ان جیسے واقعات سے، اور اندھی قوم کو یہی پٹی پڑھائی گئی۔ تو شریعت کے مناقض کوئی بات بھی نہیں، دو وجہ میں نے بیان کی ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ظاہراً پہلا واقعہ خلاف مربت اور دوسرا واقعہ وہ بھی ظاہراً خطرناک تھا، حقیقتاً ایک بھی شریعت کے خلاف نہیں۔ البتہ یہاں سے یہ ہو سکتا ہے کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کا بظاہر کچھ ہوتا ہے اور حقیقت کچھ ہوتی ہے، ظاہر کچھ ہوتا ہے اور حقیقت کچھ ہوتی ہے، بظاہر وہ غلط معلوم ہوتی ہیں لیکن حقیقتاً وہ غلط نہیں ہوتے۔ بعض ایسے امور ہیں جن کی صورت غلط ہوتی ہے لیکن حقیقتاً وہ غلط نہیں ہوتے، تو یہ الگ ایک بات ہے کہ ظاہراً قابل اعتراض ہوتی ہیں لیکن حقیقت کے لحاظ سے وہ قابل اعتراض نہیں ہوتے، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ شریعت کے مناقض ہوتی ہیں، بھائی شراب پی رہا ہے بے ایمان، اور کیا جی ہم تو طریقت والے لوگ ہیں، نماز نہیں پڑھتا، کہتے ہیں ہم تو مکہ مدینہ میں پڑھتی ہیں۔ نماز مکہ مدینہ ہوتی ہے، روٹی اسلام آباد پر، ان کو کہو روٹی بھی مدینے کی اچھی، ہوٹل اچھی ہیں، ادھر سے کھاؤ، اور روزہ نہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کوئی چیز بھی نہیں، کہ جی ہم اصحاب طریقت ہیں۔ تم اصحاب طریقت نہیں، اصحاب شیطنت ہو اور اصحاب ابلیس ہو۔ اس لیے یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں۔ تیسرا مسئلہ یا فائدہ کہ اس واقعہ میں تین کام جو حضرت خضر نے کیے، حضرت موسیٰ نے ان پہ اعتراض کیا، تو در حقیقت اگر غور کیا جائے تو یہ تینوں کام حضرت موسیٰ خود بھی کر چکے تھے لیکن اس طرف توجہ ہی نہیں گئی۔ تینوں کام کر چکے تھے، اسی کے طرح کے کام، بے عین ہی نہیں، اسی طرح کے کام حضرت موسیٰ کے احوال میں بھی ہیں۔ مثلا کشتی، تو حضرت موسیٰ خود تو صندوق میں گئے تھے سمندر میں، تو کشتی کا پھٹا توڑنے سے ڈوبنے کا خطرہ زیادہ ہے یا صندوق کو سمندر میں ڈالنے سے؟ تو کشتی بھی نہیں، ملاح بھی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں، صندوق میں
سمندر میں ڈالے گئے تو یہ اس واقعہ کی نظیر خود حضرت موسیٰ کے ساتھ پیش آ گئی تھی اور ادھر توجہ نہیں ہوئی. اسی طرح دیوار بنانا اور اجرت نہ لینا، اس پر تو سوال کیا، اور خود جو 2 لڑکیوں کو پانی پلا دیا تھا کدھر مدین کے کنویں پر، وہ تو وہاں تو بڑی محنت کی، پانی بھی پلا لیا اور اجرت خود بھی نہیں لی. جہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اجرت اگر لیتا تو بہتر تھا، اور وہاں تھے بھی بھوکے پیاسے تھے. یہی حالت پیش آئی تھی. اور قتل غلام تو قبطی کو خود قتل کر دیا تھا. وہ جب لڑ رہے تھے یہ چھڑانے کے لیے آگے ہوئے، فَوَقَذَ مُوسَىٰ، وَقَذَ یوں نہیں ہے، یوں ہے. تجھے ان کو یوں کہ ہٹو پیچھے، بس لگا فَقَذَا، اس کا کام پورا ہو گیا. تو خود بھی تو قتل کیا تھا، وہ قتل بھی ہوا، لیکن وہ قتل بھی گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ قبطی بھی کافر تھا. وہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ بھی کیا تھا؟ کافر تھا. حضرت موسیٰ نے بھی کافر کو قتل کیا، اور کافر کا قتل کرنا کوئی گناہ نہیں بشرطے کہ ذمی نہ ہو. اگر ذمی ہوگا تو پھر اس کا قتل جائز نہیں. تو جہاں پر یہ بھی کافر تھا وہ بھی کافر تھا، یہ بھی پانی میں کشتی والا معاملہ، وہاں پانی میں صندوق والا معاملہ، یہ دیوار والا معاملہ، وہاں پانی پلا. یہ تینوں واقعات حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی پیش آ چکے. حالات کہہ لو تینوں قسم کے حضرت موسیٰ کو بھی پیش آئے تھے، لیکن جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب کر رہے تھے کہ ان واقعات کی طرف توجہ نہیں گئی. کیوں؟ کہ یہ لطیف اشارہ تھا، اشارات لطیفہ تھے، تو اس کی طرف حضرت کی توجہ نہیں گئی. تیسری بات عرض کر رہا ہوں، حدیث میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور خضر کشتی میں بیٹھ گئے تو وہاں ایک چڑیا آ بیٹھی اور اس نے سمندر میں چونچ ڈال کر پانی لیا. تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو کہا، علمی، میرا علم تیرا علم. یہ جو چونچ میں پانی لیا ہے نا سمندر کا، اور ایک طرف سمندر ہے، اللہ کے علم کے لحاظ سے سمندر کے مقابلے جو چڑیا کی چونچ میں پانی گیا اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اس پورے واقعہ سے دونوں چیزیں واضح ہو گئیں کہ حضرت خضر بھی غیب دان نہیں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی غیب دان نہیں تھے، حضرت خضر بھی متصرف ما فوق الاسباب نہیں تھے، حضرت موسیٰ بھی متصرف ما فوق الاسباب نہیں تھے، حضرت موسیٰ بھی ہر جگہ پہ حاضر ناظر نہیں تھے، حضرت خضر بھی ہر جگہ پہ حاضر ناظر نہیں تھے. وہ بھی عبدم من عبادنا، یہ بھی عبدم من عبادنا، وہ بھی بندہ یہ بھی بندہ. چوتھے نمبر پر ضمنی فوائد میں نے آپ کو بتایا آداب المتعلم اور آداب علم، ذوق علم اور علم کے لیے جہد مسلسل، عزم، استقامت، سب کے دروس اس واقعہ سے واضح ہیں.
وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس جملہ سے بھی بعض لوگوں نے غلط سمجھے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ صرف نسبت کافی ہے، اس لیے خود جتنے بے ایمان بد کردار ہوں تو کہتے ہیں کانا ابوہما صالحا، ہمارا دادا بڑا نیک تھا، ہمارا ابا بڑا نیک تھا. آج کل جی ربے چل پڑی ہے، صاحبزاد گان کا زمانہ آ گیا ہے نا، صاحبزاد گان. یہ کیا کہتے ہیں کہ ابونا صالحا، اور دلیل میں ابوہما صالحا، ہمارے پچھلے بڑے نیک تھے. تو نسبت کافی ہے. یہ بھی اہل غلوب کا طریقہ ہے. احمد رضا نے ایک لطیفہ، احمد رضا ہے ہی لطیفہ، تو اس نے ملفوظات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ فقیر کھڑا تھا دکان پہ، اس نے کہا روپیہ دے نہیں تو دکان الٹ دوں گا. وہ تھا بد کردار، تو دکاندار ضد میں تھا. ایک اللہ والا آ گیا، اس نے اس کے باطن پہ نظر ڈالی. اللہ جانے وہ باطن سے مراد کیا لیتا ہے، تحت السرہ. باطن پہ نظر ڈالی. جب باطن پہ نظر ڈالی اس نے کہا دکاندار کو کہ مہربانی کر جلدی جلدی اس کو پیسے دے دے. میں نے نظر ڈالی ہے یہ خالی ہے، یہ بالکل بے ایمان ہے. میں نے پھر اس کے مرشد کو دیکھا، وہ بھی بے ایمان ہے، اور جو اس کا پچھلا پیر ہے نا وہ بڑا کامل ہے، اس لیے پیسے دے نہیں تو دکان الٹ جائے گی. تو کہتے ہیں نسبت کافی ہے، نسبت. اور بعض لوگ وہ ہیں جو نسبت کے منکر ہیں، جیسے غیر مقلد عثمانی، اور بعض وہ ہیں جو نسبت ہی کو کافی سمجھتے ہیں. تو دونوں افراد تفرید کا شکار ہے. نسبت کام آتی ہے بشرط ایمان. ایمان صحیح ہو تو ٹھیک ہے، نسبت بھی کام آئے گی. لیکن اگر ایمان صحیح نہ ہو کوئی نسبت کام نہیں آتی. دیکھیں کنعان حضرت نوح پیغمبر کا بیٹا تھا، تو نسبت تو اونچی تھی، نبی کا صاحبزادہ. لیکن صرف نسبت کافی نہیں. نسبت کا فائدہ تو ہے لیکن نسبت کافی نہیں. اگر نسبت کافی ہوتی تو کنعان جہنم میں نہ جاتا. پیغمبر کا بیٹا، اور پیغمبر کہتا بھی ہے رب ان ابنی من اہلی، اے میرے پروردگار یہ بیٹا میری اہل سے. انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل سے نہیں. اوکے اہلی، تیرے اہل سے کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عقیدہ گندہ ہے. عمل سے مراد جہاں عقیدہ ہے، اس کا عقیدہ گندہ ہے، اس لیے یہ تیرے اہل سے نہیں. نسبت گئی، ختم ہو گئی. اس لیے لوگ کیا کہتے ہیں، ہو بھنگی چرسی، صحابہ کا دشمن، گالیاں دینے والا، مشرک، اور کیا کہتے ہیں جی میں سید ہوں. سید تو جو ابو بکر صدیق کو گالیاں دے
وہ اگر بنی ہاشم بھی کہلوائے اور اس کا نسب صحیح طور پر، ایک تو ہے نا پاکستانی سید، ان کی بات ہی الگ ہے. پہلی بات ہے کہ سید کوئی قوم ہے ہی نہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھو. سید کسی قوم کا نام نہیں، ایک اعزازی لقب ہے. اعزازی لقب، اس پر لمبی بات سے. قوم قریش ہے، بنی ہاشم ہے، لیکن جو سید ہے یہ ایک اعزازی لقب ہے. جیسے جناب، اور عرب والے تو اب بھی جو بھی سامنے آپ کیا ہے سیدی یا سیدی، یہ اجمیوں نے سمجھا ہے کہ سید کوئی قوم ہوتی ہے، اور پھر انہوں نے سید بنانے شروع کر دیا. ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے خوش طبع تھے، مزاح کرتے اور بہت مزے کا. تو ایک آدمی سٹیج پہ تھا تو حضرت استاد نے اس کا تعارف کرایا کہ فلاں شاہ صاحب بخاری. بعد میں جب بیٹھے تو کسی نے پوچھا استاد جی یہ تو شاہ صاحب نہیں ہے، آپ نے اعلان کیا ہے فلاں شاہ صاحب بخاری. تو استاد جی کہتے ہیں کہ یہ اس کا رنگ دیکھو بالکل کالا شاہ ہے. تو میں نے شاہ کہا ہے کالا شاہ. شاہ کس کو کہتے ہیں؟ سیاہ کو شاہ. اور بخاری میں نے اس لیے کہا، یہ 2-4 دفعہ مجھے ملا ہے، میں نے اس سے پوچھا تو یہ کہتے ہیں مجھے بخار ہے، یہ بخار سے بخاری ہے. تو شاہ بخاری، یہ جتنے ہیں ادھر والے یہ سارے کون ہیں؟ شاہ بخاری، جن کے نسب میں اندھیرا ہے اور کہلواتے کیا ہیں؟ شاہ بخاری. یہ شاہ کوئی نسب نہیں، کوئی قوم نہیں، سید کوئی قوم نہیں، اور بخاری بھی کوئی قوم نہیں ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے، کہتے تھے بخارا میں مشین لگی ہے، ایک طرف سے چوڑا مسلی ڈالو، دوسری طرف سے سید بن کے نکلتا ہے. تو ایسی کوئی مشین ہے. تو بہرحال بات ذرا ذہن میں رکھ لو، جو حقیقتاً بنی ہاشم ہو لیکن ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ کو بکواس کرے تو وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے. صرف نسبت نہیں، نسبت کے ساتھ ایمان بھی درکار ہے. صحابہ کو بھونکے اور کہے میں سید ہوں، تو سید نہیں، تو خنزیر ابن خنزیر ہے. تو جہاں تو پیغمبر کے بیٹے کو نکال دیا گیا کشتی سے. حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے خنزیر کشتی میں بیٹھ سکتا ہے، کتا کشتی میں بیٹھ سکتا ہے، لیکن پیغمبر کا مشرک بیٹا اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں. معلوم ہوتا ہے مشرک خنزیر اور کتے سے بھی بدتر ہے. اسی طرح دشمن صحابہ. تو نسبت تب کام آئے گی جب ایمان ہوگا. ایمان نہیں تو نسبت نہیں. دیکھیں ابو لہب بھی تو بزرگ تھا، جو موجودہ بزرگی کی علامتیں ہیں، سفید داڑھی بھی تھی، اور آج کل تو بزرگی کی علامتیں میک اپ ہے. امریکہ برطانیہ کی سینٹ کریمیں لگا کے چمکا کے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ نور ہے. حالانکہ وہ نور نہیں ہوتا، وہ نرا سور ہوتا ہے، وہ نور ہے. اور ابو لہب کا تو چہرہ چمکتا تھا بغیر کریموں کے، نورانی چہرہ. اگر آج والے بدتی ہوتے تو سارے ابو لہب کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے، شکل بڑی نورانی ہے بھائی، بابے کے چہرے پہ نور بڑا ہے، سبحان اللہ، نور بڑا ہے، چہرہ چمک رہا ہے اور رخسار چمک رہی. تو ابو لہب تو نورانی چہرے والا تھا، اور نسباً قریشی، آپ کا قریبی
بیت اللہ میں رہنے والا، تو کون سی کمی تھی بھائی ابو لہب میں؟ آپ کا قریبی رشتہ دار، وہ نسبت کام نہیں آئی۔ ابو جہل بھی آپ کا رشتہ دار تھا، تو ابو جہل کا کیا مسئلہ تھا؟ ابو لہب کا کیا مسئلہ تھا؟ ایمان نہیں تھا۔ ایمان کے ابو طالب آپ کا چچا ہے، ایمان نہیں، تو ابو طالب بھی نہیں بچ سکا۔ آج کل لوگ بڑا زور لگا رہے ہیں ابو طالب کو بچانے کے لیے۔ یہ بھی عجیب شیاطین ہے کہ ابو بکر و عمر عثمان جن کی جنت کی سندیں قرآن اور سنت میں موجود ہیں، ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں اور ابو طالب کو رضی اللہ کہتی ہے۔ ابو طالب روڈ، ایک وہ رافضی کہہ رہا تھا ابو طالب صحابی تھا، تو ابو جہل کو بھی کہے، گدھے کا بچہ، کہتے ہیں ابو طالب صحابی تھا۔ آج کل انہوں نے ایک نیا کوڈ استعمال کیا، کون کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم پہ بہتان ہے، ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ یہ تقریر کر کے 15 منٹ صحابہ ہمارا ایمان ہے، انہوں نے بڑی محنت یہ ساری کر کے آگے صحابہ کون ہے؟ ابو طالب۔ میں نے کہا پھر تمہاری اصطلاح کے مطابق ابو طالب صحابی ہے تو ابو جہل کا کیا قصور ہے؟ ابو لہب اس کو بھی بناؤ۔ تو یہ بھی ایک شیطنت کا حصہ ہے، جو صحابہ ہیں ان کو نہیں ماننا، اور صحابی اپنی طرف سے نئے صحابی بنانے شروع کر دیے، فلانا بھی صحابی، فلانا بھی صحابی۔ تو صحابہ خود بنانا، فیکٹری لگا لی کہ ہم صحابہ خود بنا لیں اور اپنے بنائے ہوئے صحابہ کا احترام کریں گے، اور جو پیغمبر کے صحابہ ہیں ان کو دن رات بھونکیں گے اور کہتے کہ ہیں سید۔ تو اس لیے یاد رکھ لو، ابوہما صالحہ، ابوہما صالحہ سے یہ استدلال کرنا کہ صرف نسبت یہ بڑی کام کی ہے اور یہ بچا لے گی، یہ غلط فہمی ہے۔ اصل سند ایمان ہے، ایمان کے ساتھ عمل بھی کام آئے گا اور ایمان کے ساتھ نسبت بھی فائدہ دے گی، اور اگر عقیدہ صحیح نہیں تو نہ عمل کا فائدہ ہے نہ نسبت کا فائدہ ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور یہاں کان ابوہما صالحہ کے ذکر سے البتہ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ صالحین کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں یہ بہت کارآمد ہوتی ہے۔ اساتذہ کی اور والدین کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ اب ان کے لیے ظاہر بات ہے، ان کا باپ تھا، دعائیں کرتا تھا اور صالح تھا، ورنہ ان کا کیا لگتا تھا دیوار کے ساتھ۔ تو اس کی وجہ یہ جو ذکر ہے کانا ابوہما صالحا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صالحین کی دعائیں اور صالحین کی اپنی اولاد اور اپنے متعلقین کے لیے دعائیں یہ فائدہ مند ہے۔ وہ جو دعائیں کرتے ہیں چاہے وہ صالحین اساتذہ ہوں یا والدین ہوں، تو اس لیے یاد رکھو جو آدمی والدین کی بد دعائیں لیتا ہے، والدین کی جس آدمی کو بد دعا لگے اس کی دنیا ذلیل ہو جاتی ہے، پوری دنیا میں اسے سکون نہیں ملتا اور وہ ہمیشہ سرگردان پریشان رہتا ہے۔ اور جو آدمی اپنے اساتذہ کی دعاؤں سے محروم ہو اور اساتذہ کی بد دعاؤں کا شکار ہو تو اس کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ اساتذہ بدعتی نہ ہوں، صالح ہوں۔ اساتذہ اگر بدعتی مشرک ہوں تو ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تو اس کی بات نہیں۔
صالح ہوں، صالح سے مراد کیا ہے؟ مواحد ہوں، مشرک نہ ہوں، متبع ہوں، مبتدع نہ ہوں، بدعتی نہ ہوں. تو کانا ابوہما صالحا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ.